ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ کچھ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے لیے کیوں منتخب کیا، اور ان کا یہ اعتراض اس لیے تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کفار مکہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو مالدار ہو، بڑا عہدیدار ہو، اس کو نبی بنانا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا، اور یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا، اور بڑے آدمی سے اپنے کو اور عروہ بن مسعود کو مراد لے رہا تھا کہ مجھ پر یا عروہ بن مسعود پر قرآن کیوں نہیں اترا، ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، قرآن ہمارے اوپر اترنا چاہیے، اللہ کو اگر نبی بنانا تھا تو ہمیں نبی بناتا اللہ۔ تو رب نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے وہ پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہے پسند کر لے، اللہ جس کو چاہے اس کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دے۔ جیسے تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی اللہ جس کو نبی بنائے، جس کو چاہے پسند کر لے، اللہ کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں، اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں، وہ سب پر غالب ہے۔ اب خود آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے کافر چاہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود کو نبوت کے لیے چنا جائے، اور رب اپنے حبیب کو چن رہا ہے، تو چناؤ کس کا کام آئے گا؟ رب جس کو چنے گا وہی کام آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چن لیا، اب اگر کوئی اعتراض کرے تو کرتا رہے، رب کی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور بتا دیا کہ ان کا کچھ اختیار نہیں، یعنی وہ کوئی اختیار اور کوئی پاور نہیں رکھتے ہیں۔ اختیار کس کا ہے؟ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر جو یہ آیت کریمہ ہے ما کان لہم الخیرہ، تو ان کا کچھ اختیار نہیں۔ میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا کہ وہابیہ اور دیابنہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا سکیں، تو جو آیتیں کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کو لے جا کر کے اہل سنت و جماعت کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیوبندیوں، وہابیوں وغیرہ گمراہوں کی تفسیر جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا کچھ اختیار نہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اختیار صرف اللہ کا ہے، معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، اور ولی کچھ نہیں کر سکتے، غوث کچھ نہیں کر سکتے، کتب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا، اتنے سیدھے اور اتنے بھولے بھالے بن کر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، سنی ہی صرف ان کا رد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو ہم تو رد کرتے ہی کرتے، ہمارا فرض ہے رد کرنا۔ ان کی
کتابیں پڑھ کے دیکھو تو قرآن کی تفسیر بھی جب کرنے بیٹھتے ہیں تو جب تک اہل سنت پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا دیتے تب تک آگے ہی نہیں بڑھتے ہیں وہ لوگ. لیکن اب کیا کیا جائے ان نام کے سیدھے سادے لوگوں کا کہ دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار نظر آتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے تو اتنے سیدھے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں, سنی لوگ ہی کڑوی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم لوگوں نے ابھی اہل سنت کی زبان سے ان کا رد سنا, یہ نہیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی بکواسیں کی ہیں. کوئی اگر وہ کافر کہے, ہم کو مشرک کہے, ہمارے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے اوپر اتنی بڑی تہمت و الزام رکھے تو ان لوگوں کا رد اگر نہ کیا جائے گا تو کیا ان لوگوں کو مٹائی پیش کی جائے گی؟ ماں کان لهم الخیارہ کس کے لیے نازل ہوئی یہ دیکھنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ پاکی اور برتری اللہ کو ان کے شرک سے, یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا, رب نے فرما دیا ان سے کہہ دو اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے اور تم اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہو نا, کہ کہتے ہو کہ نہ ان کے وہ اس کے ساتھ میں کسی اور کو بھی اختیار ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی اور بھی جو ہے وہ پاور رکھتا ہے, تو تمہارا یہ اختیار اور پاور کا قول کرنا بتوں کے لیے یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بالکل پاک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, انہیں بلند کر کے ساکن کیا, تمام آسمانوں پر اپنی مخلوق میں جنہیں چاہا ان میں ٹھہرایا اور اس کے بعد میں اور مخلوق پیدا فرمائی. پھر اللہ نے بنی آدم میں کس کو برگزیدہ بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے اندر عرب کو عزت دی, پھر عرب سے قبیلہ مضر کو عزت دی, قبیلہ مضر سے قریش کو عزت دی اور قریش سے بنو ہاشم کو عزت دی, بنو ہاشم سے میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے برگزیدہ بنایا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی, اللہ جس کو چاہے برگزیدہ بنائے, جس کو چاہے عزت والا بنائے. یہ کفار و مشرکین کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس کو ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے؟ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ باقی مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ بنایا, عزت والا بنایا. تو یہ شیعہ اور رافضی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام کی شان میں بھونکنے والے. جب اللہ جس کو دے دے تو پھر اس کے بعد میں کسی کو چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, یعنی انسان ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ اختیار ہوتا ہے مالک کو, اور انسان مالک نہیں ہے, بندہ ہے, بندہ, اور بندے کی کوئی ملک نہیں ہوا کرتی ہے. مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اسی کو اختیار ہے. ہاں یہ حقیقی اختیار کی بات کر رہے ہیں, ورنہ اللہ کی عطا سے تو بہت لوگوں کو اختیار دیا گیا, اللہ نے کتنے لوگوں کو اختیار دیا, لیکن حقیقی اختیار اور حقیقی پاور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا فرمایا تو ہر جن سے افضل ترین مخلوق کو برگزیدہ بنایا. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرشتے پیدا کیے تو جبریل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کو سب کے اندر برگزیدہ بنایا, عزت والا بنایا. آدمیوں کو پیدا کیا تو انسانوں میں پیغمبروں کو عزت والا بنایا. پیغمبروں میں سے حضرت خلیل, حضرت کلیم اور حضرت عیسیٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا زیادہ برگزیدہ بنایا. صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر اور عمر, عثمان و علی کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. زمین میں مکۃ المکرمہ یہ میرے آقا کے پیدا ہونے کی جگہ ہے تو اللہ نے اس کو بھی عزت دی, اور مدینہ منورہ میرے آقا کی ہجرت کی جگہ ہے, اللہ نے مدینہ منورہ کو ہجرت دی, اور بیت المقدس میرے آقا کے معراج کی جگہ ہے, اللہ نے اس کو بھی عزت عطا فرمائی. اسی طرح دنوں کے اندر اللہ نے جمعہ کے دن کو عزت دی, اسے قبولیت والا دن بنایا. عرفہ کے دن کو اللہ نے عزت دی, عید کے دن کو اللہ نے انعام کا دن بنایا. اسی طرح راتوں میں شب برات کو اللہ نے عزت دی کیونکہ اللہ کی خاص رحمتیں اس میں اترتی ہیں. شب قدر کو عزت دی اس لیے کہ زمین کی کنکریوں کے برابر آسمان سے ملائکہ اس رات کے اندر زمین پر اترتے ہیں. اسی طرح اللہ نے پہاڑوں میں کوہ طور کو عزت دی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اسی پہاڑ پر اللہ نے کلام فرمایا. اسی طرح اللہ نے جودی پہاڑ کو عزت دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں پر جا کر کے لگی تھی. کوہ ہرا کو عزت دی, غار ہرا میں میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. کتابوں میں توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا. تو اللہ اختیار رکھتا ہے. رب نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.
تمہارا رب پیدا کرتا جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ اللہ جس کو چاہے پسند فرما لے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے دے۔ یہ مکہ کے کافروں کا اعتراض بالکل فضول ہے کہ اللہ نے فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اور اللہ نے فلاں مالدار کے اوپر قرآن کیوں نہیں اتارا۔ تو رب قدیر نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ رد فرمایا۔ اب اس کے اندر کافی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عزت دے۔ پانیوں میں آپ دیکھ لیں، جو پانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا وہ سارے پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ اور اگر گھڑی دیکھا جائے نا، کون سی گھڑی، کون سا وقت سب سے افضل ہے، تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ گھڑی جس وقت میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے وہ تمام گھڑیوں میں سب سے افضل گھڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اپنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ کفار و مشرکین اپنے دل کے اندر جو عداوت رکھتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں جو بغض اور حسد رکھتے تھے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ دلوں کی حالات کو جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا خیال آیا ہے۔ اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے کوئی بھی چیز، وہ تو دلوں کے بالکل اندر کے حصے کے اندر چھپے ہوئے پوشیدہ سے پوشیدہ رازوں سے بھی خبر رکھتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں رب نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب وہی اکیلا معبود ہے تو وہی جو ہے وہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ حقیقی تعریف اگر کسی کی جائے گی تو پروردگار عالم کی جائے گی، اور اس کے لیے دنیا میں بھی حمد ہے اور آخرت میں بھی حمد ہے۔ اسی لیے دنیا میں بندہ مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اہل ایمان اللہ کی تعریف کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دیا۔ جنت میں جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اللہ کے لیے تعریف ہے جو ہم سے سارے غموں کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا۔ تو تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندوں کے اعمال نامے میں دیکھو کہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اسے میں جنت میں داخل کر دوں۔ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ، صرف اس کی ایک نیکی ہے کہ اس کی انگوٹھی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، میں نے اسے بخش دیا۔ تو رب کی رحمت تو جب چاہے بندے کو بخش دے، اللہ تو خود اختیار ہے، اور اللہ رب قدیر جس کو چاہے معاف کر دے، جس کی چاہے مغفرت فرما دے۔ بس بندے کی ایک نیکی بھی اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں علماء کرام نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے تو کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، تاکہ رب کی رضا شامل ہو جائے تو کام جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں تمام کاموں میں استخارہ سکھایا کرتے تھے، جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا میں نے ایک مرتبہ پوری پڑھ کر کے سنائی بھی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر کو طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت کو طلب کرتا ہوں، تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ،
اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے اس کے اندر برکت کر دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں برا ہے تو تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے، میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دعا کرنے والا اپنی حاجت اور اپنے کام کا یہاں پر ذکر کرے جب یہاں پر کام کا ذکر آئے۔ تو یہ استخارہ کرنا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہ اس کام کو میرے لیے پسند فرما اور اس کو میرے لیے اختیار فرما۔ تو سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، جب اللہ کسی کے لیے کسی کام کو پسند فرما لے گا تو کام اچھا ہو جائے گا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام نووی نے الاذکار میں لکھا ہے استخارہ کرنے کے لیے جو نماز پڑھے تو اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف پڑھے، اور بعد بزرگوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ یہ آیت کریمہ یعلنون تک پڑھے، اور دوسری رکعت میں ما کانا لمؤمن ولا مومنہ وہ سورہ احزاب کی سورہ پڑھے، اور بعد علماء نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور حدیث پاک میں جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا بھی پڑھے، اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ یہ پڑھ کر کے سو جائے، پھر اگر خواب میں سفید رنگ کی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ جائے کہ کام اچھا ہے، اور اگر لال رنگ کی یا کالے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ جائے کہ کام اچھا نہیں ہے، پرہیز کرے، اور اگر پہلی بار استخارہ کرنے کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آئے تو 7 بار ایسا کرے، امید ہے کہ 7 بار کرنے سے اسے اس کام کے اندر صحیح رہنمائی میسر آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی جیسا کہ میں نے بتایا وہابیہ وغیرہ جب اس طرح کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں تو اہل سنت پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کے بعد میں آگے جاتے ہیں، یعنی پانی پی پی کے مسلمانوں کو جب تک کافر و مشرک نہیں کہہ دیتے ان کو چین نہیں آتا ہے۔ ابو العلا مودودی کی آپ تفسیر دیکھیں، اس سلسلے میں نے یہاں پر کئی دیوبندیوں کی تفسیروں کو دیکھا، سب نے پانی پی پی کے مسلمانوں کو یہاں پر گالیاں دی ہیں اہل سنت کو۔ بھئی کسی کو کافر اور مشرک کہنا یہ تو سب سے بڑی گالی ہے، تو جب تک اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے گالیاں جم کے نہ دے دی اہل سنت کو تب تک ان کو چین نہ آیا، اور وہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے اس کا حاصل کیا ہوا، کوئی اگر اللہ کے کسی بندے کو مشکل کشا کہے تو وہ بھی مشرک ہے، اگر کوئی گنج بخش کہے وہ بھی مشرک ہے، کوئی فریاد رس کہے تو وہ بھی مشرک ہے، غوث اعظم کہے وہ بھی مشرک ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کو اختیار ہے تو کوئی مشکل کشا کیسے ہوگا، کوئی غوث اعظم کیسے ہوگا، اور کوئی گنج بخش کیسے ہوگا؟ حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، بڑا مددگار۔ اسی طرح ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، مشکل دور کرنے والا۔ حضرت داتا علی ہجویری کو ہم لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، خزانہ بخشنے والا۔ تو پھر ان دیوبندیوں کے مطابق تو جتنے ہم یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں سب کے سب کافر و مشرک ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خارجی یہ بدترین مخلوق ہیں، ان لوگوں نے ان آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا ہے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اب آج کل یہ حال وہابیوں کا ہے، جو آیتیں نازل ہوئی تھی کفار کے بارے میں وہ اٹھا کے اہل سنت پہ فٹ کر دی ہے، اور اس کے بعد میں ہمارے سیدھے سادے بھولے بالے پورا دن تسبیح پڑھنے والے سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو برا مت کہو، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم لوگوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر یہ اس طرح کہنا اگر یہ کفر و شرک ہے تو حضرت جبریل نے تو حضرت مریم سے کہا تھا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ کو پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ جب حضرت جبریل یہ کہہ دیں کہ میں لڑکا دینے آیا ہوں تو یہ کفر و شرک نہیں ہوگا، اور غوث پاک کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کر دیں کہ اے غوث پاک آپ دعا فرما دے اللہ ہم کو بیٹا دے دے تو یہ کیسے کفر و شرک ہو جائے گا؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلی، ان منافقین کو یہی بات ناپسند ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے ان کو غنی اور دولت مند کر دیا۔
اللہ نے دولت مند کر دیا، نبی نے دولت مند کر دیا، تو نبی دولت مند کر دے، اللہ اس کا قرآن میں ذکر فرمائے، لیکن وہابیہ کو یہ بھی کفر و شرک نظر آئے۔ تو حضرات مکرم ان آیات کی تفسیر کے اندر اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں کہ وہابی اگر قرآن بھی پڑھائے نا تو قرآن بھی اس کا نہیں سننا چاہیے، وہ کتاب قرآن کی تفسیر لکھے تب بھی نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ایسے ڈنڈی مارتے ہیں کہ بھولا بھالا سیدھا سادہ سمجھ بھی نہیں پاتا اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا۔ اللہ رب قدیر ہمیں ان کے گمراہی اور ان کے کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔